آج ہم قرآن مجید پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے شروع ہوا، اسے کیسے ترتیب دیا گیا اور کیسے اس کی حفاظت ہوئی؟ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ قرآن کے ایک ترجمے کے تعارف سے لی گئی ہیں۔ تو آئیے اسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قرآن مطلب ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک طویل سلسلہ تھا، تقریباً 23 سال پر محیط۔ 23 سال؟ جی ہاں، 23 سال۔ کبھی کچھ آیتیں آ جاتی، کبھی پوری سورت نازل ہو جاتی۔ یہ سب حالات اور واقعات کے مطابق ہوتا رہا۔ اچھا، یعنی یہ بتدریج دھیرے دھیرے نازل ہوا؟ بالکل، اور اسی میں دیکھیں مکی اور مدنی وحی کا فرق بہت اہم ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ مکہ میں جو شروع میں آیات اتریں ان کا زور زیادہ تر بنیادی عقائد پر تھا، یعنی اللہ ایک ہے، رسولوں پر ایمان، آخرت کا تصور، فرشتے وغیرہ۔ ٹھیک، پھر جب مسلمان مدینہ چلے گئے اور وہاں ایک ریاست کی بنیاد پڑی تو وحی کا انداز بھی بدلا۔ اب زیادہ توجہ عبادات، معاشرتی قوانین، لین دین، ریاست کے معاملات، ان چیزوں پر ہو گئی۔ اچھا، تو گویا جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے رہنمائی ملتی رہی۔ یہ بالکل، یہ صرف کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں تھا بلکہ عملی زندگی کے لیے قدم بقدم رہنمائی تھی۔ اور اس میں صرف احکامات ہی نہیں ہیں، میں نے پڑھا کہ اس میں پچھلی قوموں کے قصے بھی ہیں۔ جی ہاں، قصے بھی ہیں، کچھ مستقبل کی خبریں بھی، زندگی گزارنے کے اصول، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات۔ مقصد، جیسا کہ ماخذ میں بھی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے۔ اور یہ رہنمائی کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، ماخذ تو یہی کہتا ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، انفرادی، اجتماعی، روحانی، مادی، سب کے لیے ہے۔ یعنی یہ عالمگیر پیغام ہے۔ جی، اس کی تعلیمات کو کسی خاص زمانے یا علاقے تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ یہی اس کی عالمگیریت ہے جس پر ماخذ زور دیتا ہے۔ چلیں اب اس نقطے پر آتے ہیں جو بہت اہم ہے، حفاظت کا معاملہ۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ متن بالکل ویسا ہی رہے؟ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کے لیے شروع سے ہی 2 طریقے ایک ساتھ استعمال ہوئے۔ اچھا، ایک تو زبانی یاد رکھنا یعنی حفظ، جیسے حفاظ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور دوسرا تھا لکھنا یعنی کتابت۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ تو دلچسپ بات ہے کہ دونوں طریقے شروع سے ہی تھے۔ دراصل حفاظت کا یہ کام تو نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی آتی اسے لکھوا دیتے تھے۔ اچھا جی، اور صرف لکھواتے نہیں تھے بلکہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کون سی آیت کس صورت میں کہاں رکھی جائے گی۔ ترتیب بھی آپ نے متعین فرمائی۔ تو تحریر شروع سے موجود تھی؟ جی ہاں، اس کے شواہد بھی ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اس میں بھی ان کی بہن کے پاس قرآن کے لکھے ہوئے اوراق کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ صرف سینوں میں نہیں، لکھا بھی جا رہا تھا۔ لیکن پھر وہ جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اس سے تو مسئلہ پیدا ہوا ہوگا۔ جی بالکل، وہ ایک بڑا نازک موقع تھا۔ بہت سے حفاظ کی شہادت سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی۔ لازماً ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود حافظ بھی تھے اور وہی لکھتے بھی تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی۔ اچھا، کمیٹی بنائی گئی۔ جی، اور اس کمیٹی نے بڑی محنت اور احتیاط سے کام کیا۔ جو کچھ بھی لکھا ہوا موجود تھا، چمڑے پر، ہڈیوں پر، پتوں پر، کھجور کی چھال پر، اور جو حفاظ کو یاد تھا، سب کو جمع کیا، اور پھر ان سب کا مقابلہ کر کے ایک مکمل مستند سرکاری نسخہ تیار کیا، جسے مصحف کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا مکمل کتابی نسخہ تھا؟ جی، حضرت ابو بکر کے دور میں۔ پھر بعد میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور اہم کام ہوا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں، اس وقت تک اسلام کافی پھیل چکا تھا۔ عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے جن کی زبانیں اور لہجے مختلف تھے۔ تو پڑھنے میں فرق آ سکتا تھا؟ بالکل، اور کچھ لوگوں کے پاس اپنے ذاتی نسخے بھی تھے جن میں شاید انہوں نے کوئی نوٹس وغیرہ لکھے ہوں یا کوئی پرانی آیت ہو جو بعد میں منسوخ ہو گئی ہو۔ اس سے اختلاف کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اچھا، یہ تو بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ جی،
تو حضرت عثمان رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ والے اصل نسخے کو بنیاد بنایا اور اس کی مزید کچھ کاپیاں سرکاری طور پر تیار کروائیں، بالکل ایک جیسی۔ پھر ان کا کیا کیا؟ ان سرکاری نسخوں کو خلافت کے بڑے بڑے مراکز میں صوبوں میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سرکاری نسخوں کے علاوہ جتنے بھی ذاتی نسخے یا پرانے اوراق لوگوں کے پاس ہیں انہیں ضائع کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے۔ اوہ، یعنی باقی سب ختم کر دیے؟ جی، تاکہ امت میں قرآن کے متن پر کوئی اختلاف نہ رہے، کوئی تبدیلی نہ کر سکے، اور سب کے پاس ایک ہی مستند سٹینڈرڈائزڈ نسخہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور اس وقت تو عربی لکھائی بھی آج جیسی نہیں تھی، وہ نقطے اور اعراب۔ ہاں بالکل، ابتدائی رسم الخط سادہ تھا، نقطے اور اعراب نہیں تھے، لہجوں کا فرق بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدوین نے ایک طرح سے اس چیلنج کو بھی کم کرنے میں مدد دی، ایک متفقہ متن سامنے آ گیا۔ اب اگر اس کا موازنہ دوسری الہامی کتابوں سے کریں، جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ ہے، تو فرق واضح نظر آتا ہے۔ کس طرح کا فرق؟ ماخذ کے مطابق کئی پرانی مذہبی کتابوں کے اصل متن آج موجود نہیں ہیں، جو ہیں وہ اکثر ترجمے ہیں یا ترجموں کے ترجمے، اور ان میں انسانی کلام کی آمیزش کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کی اصل زبانیں بھی اکثر متروک ہو چکی ہیں، لوگ اب وہ زبانیں بولتے یا سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا اصل عربی متن آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے نازل ہوا تھا، اور عربی ایک زندہ زبان ہے جسے کروڑوں لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بڑا فرق ہے۔ جی، اور قرآن کا وہ چیلنج بھی تو ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر لاؤ۔ بالکل، قرآن خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ ماخوذ کے مطابق یہ چیلنج آج تک قائم ہے اور کوئی اسے پورا نہیں کر سکا۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو قرآن 23 سال میں نازل ہوا، زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے شروع سے ہی زبانی یادداشت اور تحریر دونوں کا اہتمام کیا گیا۔ جی، اور پھر خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا اور ایک مستند متن کو یقینی بنایا۔ یہی چیزیں ہیں جو ماخوذ کے مطابق اسے دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات جو ماخوذ نے اٹھائی ہے وہ کافی گہری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن کو صرف ایک عام کتاب کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے جسے بس ایک بار پڑھ لیا۔ یہ تو وقت کے ساتھ اترنے والا کلام ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بار بار پڑھنا، اس پر غور کرنا، اس سے جڑنا ضروری ہے۔ یعنی یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ تصور کی یہ ایک مسلسل رہنمائی ہے، ایک زندہ کلام ہے۔ یہ قاری کے تجربے کو بہت بدل دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس نقطہ نظر سے قرآن کو پڑھنا کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔